بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، یہ دو ایسے معاملے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف پر منحصر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اور مقتول کے بارے میں فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، جس طرح کہا نا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور اسی طرح قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ قتل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول، تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس کا ارادہ بھی قتل کرنے کا تھا، تقدیر غالب آ گئی، مقتول ہو گیا، ورنہ گھر سے نکل رہا نیت میں تو قاتل ہی تھا نا، اس کا بار چل جاتا تو قاتل مقتول ہو جاتا اور مقتول قاتل ہو جاتا، یہ بات ہے۔ اس طرح ظالم اور مظلوم کے درمیان بھی کوئی معاملہ ہے۔ ظالم لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے غریبوں کمزوروں کو دبوچ لیتے ہیں، اور یہ غریب اور کمزور ایک لحاظ سے دیکھا جائے خود اپنے اوپر ظلم کرواتے ہیں، کسی کو بڑا جان کر، کسی کو وڈیرا جان کر، کسی کو صاحب استعداد جان کر، کسی کو امیر جان کر، کسی کو عہدہ اور منصب اور جا دے کر اسے دب جاتے ہیں اور اپنا حق لینا چھوڑ دیتے ہیں، دب جاتے ہیں، دبوچے جاتے ہیں۔ پھر بہرحال حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کسی ظالم بادشاہ نے ایک محل بنوایا، ایک مفلس بڑھیا بھی اس کے پڑوس میں، کٹیا بنا لی، اس نے ایک کوٹھڑی سی بنا لی، جھونپڑی سی بنا لی، جس میں وہ اپنے سکون و آرام سے امن سے رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے گرد چکر لگایا، اور وہاں اس بڑھیا کی وہ کٹیا نظر آئی، وہ جھونپڑی سی نظر آئی، تو یہ کس نے بنوائی ہے؟ اسے کہا گیا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، تو ظالم بادشاہ نے کہا کہ گرا دو اسے۔ لہذا کہاں بادشاہ اور کہاں رعایا؟ ظالم اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں، اپنے منصب اور کرسی کی طاقت کی وجہ سے جب غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں نا، تو اس وقت ان کو خوف خدا نہیں رہتا، خود شاہانہ زندگی بسر کر کے غریبوں کے اوپر طرح طرح کے ٹیکسز لگا کے، بوجھ ڈال کر، دباؤ ڈال کر، مہنگائی کر کے ان کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ ہمارے پاکستانی عدلیہ کے دیکھو 17 لاکھ، 18 لاکھ کرنٹ پے، اور اس کے علاوہ جو مراد ہیں وہ اس کے علاوہ، اسی طرح وزیر اعظم کو دیکھیں، پریزیڈنٹ کو دیکھیں، ان کے مشیروں کو دیکھیں، ان کے پی ایز کو دیکھیں، ان کو کون سا ٹیکس دینا ہے؟ ان کے سارے اخراجات فری میں ہیں۔ پٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو سرکار کو کاہے کی فکر ہے؟ ان کو تو ماہانہ 1500 لیٹر فری میں ملتا ہے، وہ 1000 روپیہ لیٹر ہو تو ان کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ مشکل تو وہ ہے کہ مزدور کے لیے جو بیچارہ ہے کہ اپنی چھوٹی سی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، پرابلم تو اس کے لیے ہے نا۔ تو بہرحال اس ظالم بادشاہ نے اس محل کا چکر لگایا اور دیکھا کہ ایک بڑھیا کی کوٹھڑی یہاں بنی ہے، جھونپڑی سی کٹیا سی بنی ہوئی ہے، کس نے بنائی ہے؟ گرا دو اسے۔ گرا دی گئی۔ بڑھیا واپس آئی، دیکھا منہدم ہے، اکھاڑ دی گئی ہے، نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ تو پوچھا کہ کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا۔ بس بادشاہ سلامت کو کہاں گوارا تھا کہ میرے پڑوس میں کوئی عام آدمی رہے، اور وہ بھی بیوہ، بڑھیا، غریب عورت۔ اس بڑھیا نے بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کیا کمال کے جملے کہے، سر اٹھا اور کہے اللہ
میں حاضر نہیں تھی، میں یہاں موجود نہیں تھی، لیکن تو بتا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا۔ اللہ سے مخاطب ہے، میں تو یہاں موجود نہیں تھی اپنی کٹھیاں میں، تو بتا تو کہاں گیا ہوا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور جلال کو ایک ایسا جوش آیا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا محل کو اور اس کے رہنے والوں کو ان کے اوپر الٹ دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ بندہ جب دکھی دل سے فریاد کرتا ہے، فریاد تو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، سمیع بصیر ہے، لیکن جب دکھی دل سے مظلومیت کی حد تک پہنچ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر قہر جلال میں آ جاتا ہے، جلال بڑک اٹھتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیکھا جاؤ اس کو تہس نہس کر دو۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھنے والے آدمی کے ساتھ بھی یہی اللہ کرتا ہے۔ جب انتہائی کسی مظلومیت میں، کسی غم میں، کسی غصے میں، یا کسی انتہائی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور ظالم سماج اس کو جینے نہیں دیتا، تو وہ یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا کر دے، تیسرے آسمان کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اس کی فریاد ختم ہونے سے پہلے ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان کو جا کے تہس نہس کر دیں۔ طائف میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ظلم کیا گیا، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، دیکھیے اس طائف کی بستی کو ہم تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت، یہ مجھے نہیں جانتی، اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کو صبر نہ کرنے دو، اگر اس کی آہ سے بچنا ہے تو پھر اس کو صبر نہ کرنے دو، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ظالم اور مظلوم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فی الفور، وہ بوڑھی عورت، وہ صحابیہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خاتون کو دیکھتے فوراً اس کے لیے استقبالیہ کھڑے ہو جاتے اور اسے کہتے میرے لیے دعا کرو، میں نے تم جیسا مستجاب الدعوات آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے بچو، اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک برمکی ایک قبیلہ گزرا ہے بادشاہوں کا، اور اس کے بیٹے کو جب ایک عباسی امیر المسلمین نے قید کر دیا تو بیٹے نے کہا ہے ابا جان ہم باعزت ہونے کے بعد قید کر دیے گئے ہیں۔ باپ نے جواب دیا بیٹے مظلوموں کی فریادیں راتوں کو سفر کرتی رہتی ہیں، ہم ان سے غافل رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو کوئی ظالم کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اور نہ ہی تم گمان کرو کہ اللہ ان سے غافل ہے، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کو بھی دیکھ لو کہ دونوں کا خدا ایک ہے۔ تو اس لیے یزید بن حکیم کہا کرتے تھے میں کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا، البتہ ایک شخص نے مجھے ڈرایا، یعنی میں نے اس پر یہ جانتے ہوئے ظلم کیا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ مجھ سے کہتا تھا مجھے اللہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ آیت جب بندہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے اوپر اعتقاد اور یقین کر لیتا ہے کہ دنیا کی ہزار قوتیں ایک طرف اور وہ معذور ناتواں کمزور بندہ ایک طرف، جب اس آیت میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، تو اس لیے اللہ کے اوپر یقین، توکل اور بھروسہ رکھ کر ٹکرا جاؤ۔
طوفانوں سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومیت کو دیکھتے ہوئے، ہاں ظلم نہ کرو کسی پہ، مظلوم کی دعا اور بد دعا بندے کا پیچھا کرتی ہیں، اسے دبوچ لیتی ہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے، اور وہ کبھی سر اٹھانے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور کبھی یمدہم فی طغیانہم یعمہون میں پڑا رہتا ہے، پھر جب وقت آتا ہے تو رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ظالم اور متکبر قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔